بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی تکمیل۔ ابو بکر صدیق اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہتے تھے، اس لیے وہ ہر ایسے کام کی تکمیل اپنا فرض سمجھتے تھے جو حضور کی رحلت کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا۔ حضور نے حبش اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ آپ کی وفات کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکا تھا۔ ابو بکر صدیق نے سربراہ خلافت ہو کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ حبش اسامہ کو مدینہ منورہ سے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں بعض اصحاب سے کچھ مال دینے کے لیے وعدے کیے تھے، لیکن ابھی وعدوں کی تکمیل کی نوبت نہ آئی تھی کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ عہد صدیقی میں بحرین سے مال غنیمت آیا تو ابو بکر صدیق نے اعلان عام کر دیا کہ اگر رسول اللہ نے کسی سے کوئی مال دینے کا وعدہ کیا ہو یا حضور کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ اس اعلان پر جابر بن عبداللہ انصاری نے حاضر ہو کر عرض کیا، محمد نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب فلاں جگہ سے مال آیا تو میں تمہیں 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر دوں گا۔ ابو بکر نے ان کو اسی طرح 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے عطا فرمایا۔ ابو بشیر مازنی حاضر ہو کر بیان کیا کہ حضور نے مجھے اتنا مال دینے کا وعدہ فرمایا تھا کہ ابو بکر نے انہیں 1400 درہم عطا فرمائے۔ مالی نظام۔ عہد رسالت میں زیغہ مال کا کوئی باقاعدہ محکمہ نہ تھا، تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمدنی اور خرچ کا ایک سادہ سا نظام وضع فرمایا تھا اور ابو بکر صدیق نے اسی نظام کو برقرار رکھا۔ عہد صدیقی میں آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع اور مصارف کی تفصیل یہ ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض تھی اور وہ نقد روپیہ، پھل، پیداوار، اسباب تجارت اور مویشی کی صورت میں وصول کی جاتی تھی۔ 200 درہم چاندی، 20 مسقال سونے، 5 اونٹ اور 5 وسق پیداوار سے کم پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ سونے اور چاندی 40واں حصہ وصول کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کی شرح زکوٰۃ مختلف جنس کی مختلف تعداد پر الگ الگ مقرر فرمائی تھی۔ ابو بکر صدیق اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ عشر۔ مسلمانوں کی مملوکہ زمینوں کی پیداوار پر عشر یعنی 10واں حصہ مقرر تھا۔ جن زمینوں کے جوتنے بونے میں کاشتکاروں کو کم محنت کرنی پڑتی تھی اور جن کی سیرابی ندی نالوں کے پانی سے ہوتی تھی یا جن سے موسمی خصوصیات کے باعث کاشتکاروں کو زیادہ مشقت کیے بغیر پیداوار حاصل ہوتی تھی، ان زمینوں کی پیداوار کا 10واں حصہ اور دوسری قسم کی اراضی جس کی سیرابی کے لیے پانی کا خاص انتظام کرنا پڑتا تھا اور زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی کی پیداواری پر 20واں حصہ مقرر تھا۔ یہ روپیہ یا جنس کی صورت میں دیا جاتا تھا یا سبزی پر کوئی عشر نہیں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔